ایک شخصیت ایسی ہے جس کا بیان تو شاید سالوں سے کسی نے نہیں سنا، لیکن اپنے عمل کی وجہ سے وہ ہمیشہ خبروں میں شامل رہے ہیں۔ ملک دشمن یا بیرون ملک دشمن عناصر ہوں، وہ ہمیشہ اس شخصیت کے خلاف بولتے چلے آئے ہیں، لیکن پاکستانی عوام کے دلوں میں اس کا پیار مزید بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ ہم سب کے پیارے جنرل فیض حمید ہیں۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پاک فوج اور انٹیلیجنس کی دنیا کا ایک ذہین ترین دماغ ہے اور ایک ایسا کھلاڑی جس نے دشمنوں کو دن میں تارے دکھا دیے۔ اس وقت جس کور کی کمان ان کو سنبھالی گئی ہے وہ اسٹریٹجک لحاظ سے پاکستان کی نہایت اہم ترین کور ہے، جو کہ جنرل فیض حمید کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا بلکہ سر چڑھ کر بولتا ثبوت ہے۔ یہ وہ جنرل ہیں جن کی ذہانت اور لگن کی تعریف خود آرمی چیف جنرل باجوہ کئی موقعوں پہ خود کر چکے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ جنرل فیض اور آصف غفور جیسے جرنیل ہماری آرمی کے پروفیشنلزم کا نچوڑ ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اندرونیوں بیرونی غداروں کی علامت جنرل فیض حمید ہے۔ سابق ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ایک سچا محب وطن ہے۔ اس کے خلاف سازش اس وقت شروع ہوئی جب طالبان نے امریکہ کو شکست دے دی۔ اس کے بعد جنرل فیض حمید نے افغانستان کا دورہ کیا اور وہ دورہ امریکہ کے لیے ناقابل برداشت رہا۔ اب اندرون ملک وہ دشمنوں کے نشانے پہ ہیں۔ جس طرح مریم نواز، آصف زرداری اور فضل الرحمن جنرل فیض حمید جیسے بہادر محب وطن شخص پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، وہ ناقابل برداشت ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ساتھ وہی سازش ہو رہی ہے جس طرح جنرل حمید گل کے ساتھ کیا گیا۔ جشن آزادی والے دن انہوں نے یہ دن عوام کے درمیان منایا اور انہوں نے ایک ایسا بلہ اٹھایا ہوا تھا جس پہ پرو لکھا ہوا تھا، جس سے دشمنوں کی چیخیں نکل گئی۔ بات یہاں تک نہیں رکی بلکہ بلے پہ BK لکھا تھا۔ مخالفین نے اس کا مطلب بیک ٹو خان نکالا اور رو پڑے۔ جنرل فیض حمید نئے اننگز کی شروعات کے لیے تیار ہیں۔ جنرل فیض حمید نے ہاتھ میں بلہ پکڑ رکھا ہے اور وہ اس ویڈیو میں پیغام دے رہے ہیں کہ وہ بہترین کھلاڑی ہیں اور چھکے چوکے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ جنرل صاحب مخالفین کے چھکے چھڑانے خود میدان میں آگے ہیں۔ ویسے ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ بلہ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بھی ہے۔ اب پھر سے ان کی کردار کشی شروع ہو گئی ہے۔ یہ جنرل فیض کی ذات پر حملہ ور ہو رہے ہیں۔ کم ظرف دشمن جب میدان میں شکست کھا جائے تو فاتح کمانڈر کی تصدیق کر کے انا کی تسکین چاہ رہا ہوتا ہے۔ 40 ملک کی جنگی اتحاد کو افغانستان جن ٹیکٹیکل منورز کی وجہ سے شرمناک انداز میں نکلنا پڑا، وہ جنرل فیض حمید صاحب کی جنگی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ امریکی جنرل ان کمانڈ نے کہا تھا کہ جب سوئفٹ انداز میں طالب علموں نے سرحدی کنٹرول حاصل کیے، ہمارے لیے حیرت انگیز تھا اور یہ وہ خود نہیں کر سکتے تھے۔ مریم نواز ہوں یا آصف زرداری، جب یہ جنرل فیض صاحب کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل اپنے کرم فرماؤں کی خدمت میں سلامی پیش کرتے ہیں۔ کابل کے سفارت خانے میں چائے کا کپ تھام کر مخصوص لوگوں کو جس تکلیف میں مبتلا کیا گیا تھا، یہ ان کے دکھوں کا مداوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنرل صاحب نے افغانستان کے میدان میں ثابت کیا ہے کہ وہ بہترین سپاہی ہیں اور یہ بات نہ بھاگنے والوں کو ہضم ہو رہی ہے اور نہ ان کے یہاں موجود ایجنٹوں سے برداشت ہو رہا ہے۔ عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ یہ جنرل صاحب کی ذات پر جتنا حملہ ور ہو رہے ہیں، ان کی عزت میں اتنا ہی اضافہ ہو رہا ہے، اور جو کیچڑ اچھال رہے ہیں ان کی اپنی عزت 2 کوڑی کی رہ گئی ہے۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے جسے اس کی مخلوق بائی پاس نہیں کر سکتی ہے۔ جنرل فیض حمید وہ ہے جس نے افغانستان میں امریکہ کی نیندیں حرام کی اور امریکہ کو افغانستان سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ ویسے تو تمام جرنیل بہت ہی قابل ہوتے ہیں، مگر اس وقت تمام جرنیلوں میں سب سے زیادہ قابل جنرل فیض حمید صاحب ہیں، جن کے آرمی چیف لگنے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ سینیورٹی کے لحاظ سے یہ بے شک تھوڑا پیچھے ضرور ہے، مگر قابلیت کے حساب سے سب سے بہترین جنرل فیض حمید ہی ہیں۔ یہ سب مانتے ہیں، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اب بات ہو جائے اس 10% پر سینما میں ٹکٹس بلیک میں بیچنے والے پر، یہ بکواس کرتا ہے کہ فیض حمید کھڈے لائن ہو چکا، اور دوسری طرف وہ نانی کبھی بکواس کرتی ہے کہ فیض حمید کبھی آرمی چیف نہیں لگ سکتا۔ دراصل یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ سب معاملہ افغانستان میں ہونے والی امریکہ کی شکست سے شروع ہوتا ہے، جس میں جنرل فیض حمید افغانستان کے فتح ہوتے ہی افغانستان کے دورے پر بھی گئے تھے اور ان کو حکومت کی تشکیل پر مشورہ بھی دیا تھا۔ اسی دن امریکہ یہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہ بندہ اگر آرمی چیف لگ گیا تو ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، پھر پاکستان ہمارے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے پاکستان میں پہلے رجیم چینج کی تاکہ ایک خوددار فیصلے کرنے والا حکمران نہ رہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں ان بقاؤ سیاستدانوں کو یہ ٹاسک دیا کہ فیض حمید کو اتنا متنازع بنا دو کہ کوئی اس کو آرمی چیف بنانے کے لیے اس نام کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے، اور یہ کام تب سے آج تک زور و شور سے جاری ہے۔ اس کام میں تمام میر جعفر اور تمام گٹیا لوگ شامل ہیں جنہوں نے پہلے رجیم چینج پر عمل کیا اور اب ایک قابل جرنیل کو متنازع بنا رہے ہیں۔ مگر ہم آرمی جیسے منظم ادارے کو متنازع بنانے پر اس امپورٹڈ حکومت پر ایک مرتبہ پھر لعنت بھیجتے ہیں۔ فیض حمید بیچارہ تو کھڈے لائن ہے، یہ آصف زرداری کے الفاظ ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جیسے قابل جرنیل کے بارے میں جتنے بھی لوگ کانفرنسز اور جلسوں میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، سب انتہائی
غلط اور قابل مذمت ہیں۔ وہ سابق ISI چیف ہیں اور کور کمانڈر ہیں۔ ان کے بارے ایسے الفاظ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ سیاست دانوں کی سوچ کی عکاسی ہے جو آرمی کے خلاف رکھتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو نظر انداز کر دینے کا پلان نظر آ رہا ہے۔ اس وقت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی آرمی چیف کے امیدوار ہیں، کیونکہ وہ ISI آپریشن ڈویژن کو کمانڈ کر چکے ہیں، بلوچستان میں انسپیکٹر جنرل رہ چکے ہیں، ISI کے چیف اور پھر اب پشاور کے بعد بہاولپور کور کمانڈر ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کا تعلق بھی انفینٹری سے ہے اور اکثر آرمی چیف انفینٹری اور آرٹلری سے ہوتے ہیں۔ مگر بیانات سے لگ رہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، کیونکہ وزیر دفاع کا بیان میرٹ پر تعیناتی کریں گے اور شہباز شریف صاحب کا بیان کہ وزیر اعظم کا حق ہے آرمی چیف کی تعیناتی کرنا، پھر آصف زرداری کا بیان کہ وہ تو سائیڈ لائن ہے، یہ واضح کرتا ہے کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف بولنے والوں کو باہر سے احکامات مل رہے ہیں، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے افغانستان میں قیام امن کے لیے جو کام کیا، ایک نام نہاد سپر پاور کو اس سے تکلیف ہے۔ جب وہ ISI چیف تھے تو پاکستان میں موجود بڑی تعداد میں دہشت گرد گروہوں کے اہم سہولت کار گرفتار ہوئے۔ آخر کچھ تو ہے پاکستان کے اس غیور بیٹے میں، ہر شخص کی آنتیں تکلیف سے پھڑک رہی ہیں۔ مریم بی بی کا تو پتا تھا، لیکن خاموش زرداری بھی اسی درد سے اینٹا ہوا تھا۔ ایک بات تو ہے، جس طرح امریکہ کا پتہ افغانستان سے اس شخص نے کاٹا ہے کہ مکھی نکال پھینکی ہو مکھن سے، ظاہر ہے یہ بکھاری اور جہاں سے ان کی ڈوریں ہلتی ہیں امریکہ اتنی جلدی تو زخم نہیں بھر پائیں گے۔ کوئی برنول بھی اتنا جلدی اثر نہیں کرتا۔ چکوال کے چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا جو شباب پہ آتے ہی کامیابی کے لوہے منوائے۔ جنرل فیض حمید حال ہی میں سیاسی رہنماؤں سے کافی تنقید کا نشانہ بنے۔ اس سے پہلے اگر کوئی جنرل باجوہ کو تنقید کرتے تو سب صف اول ہو کر اسے ڈیفینڈ کرتے، لیکن فیض حمید کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے عوام میدان میں خود آگے۔ فیض حمید کور کمانڈر بہاولپور ہیں اور آرمی چیف کی دوڑ میں بھی شامل ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ امریکہ کیوں خوفزدہ ہے؟ وہ اس لیے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کے آتے وقت پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کو فیض حمید لیڈ کر رہے تھے۔ 2019 سے لے کر 2021 تک فیض حمید نے وہ کچھ کر دکھایا۔ ان کا اپنے کام پر اتنا گرفت مضبوط تھا کہ اس سول ملٹری سے لے کر ISI کو لیڈ کرنے تک فیض حمید پر کوئی سوال تک نہ اٹھا سکا۔ افغانستان پر طالبان کی حکومت آتے ہی فیض نے افغانستان کا دورہ کیا۔ ان کی ایک تصویر سوشل میڈیا کی زینت بنی، جس میں وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بات کرتا ہے، اور وہ بات پاکستان کے بچوں نوجوانوں کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ بات کچھ یوں تھی، ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی اوکے، یعنی کہ فکر نہیں کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی اسے شکست دے کر جھکتے مارے اور امریکہ دیکھتا رہے۔ امریکہ کی اعلیٰ سطح قیادت کے مطابق افغانستان میں شکست کا ذمہ دار فیض حمید ہے۔ امریکہ کی ریڈ لسٹ میں فیض حمید کا نام شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض حمید کو ہٹ کرنا، ان کے کریئر کا خاتمہ کرنا امریکہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ فیض حمید تو اب آرمی چیف کے سفر پر نمودار ہو چکا ہے، دوسری طرف عمران خان بھی پاپولر لیڈر ہے۔ اگر دونوں ایک ساتھ ملک کو لیڈ کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ انڈین BJP کا خط تو ریٹائرڈ میجر جنرل عدیل کے مطابق اگر عمران خان وزیر اعظم اور فیض حمید آرمی چیف بنتے ہیں تو دنیا کی ٹاپ لیڈرشپس ان دونوں کو لیڈ کرنے میں سراسر ناکام رہے گی۔ ان کی باڈی لینگویج ٹچ ہی نہیں ہو رہی۔ اوپر سے عمران خان اسلامی بلاک کے بنانے کی بات بھی کر رہا ہے۔ اگر عمران خان وزیر اعظم اور فیض حمید آرمی چیف بنتے ہیں تو دنیا کی گنگناتی ہوئی باتوں کو ہوا میں اڑا کے رکھ دیں گے۔ حالیہ دور میں فیض حمید پاکستانیوں کے سب سے قابل مقبول شخصیت ہے۔ اب اس لسٹ میں آصف غفور بھی آئے ہیں۔ اگرچہ اسے DG ISI بنا دیتے ہیں تو مقتدرہ قوتوں کو شدید جھٹکا پہنچے گا۔ ویسے تو چکوال میں بہت سے جنرل پائے جاتے ہیں، لیکن جو فکر جنرل فیض حمید نے اپنے علاقے کے لیے دکھائی ہے وہ آج تک کوئی جنرل نہیں دکھا سکا۔ عوام کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھی اور ہمیشہ عوام کے مسائل کو کم کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ جنرل فیض حمید ایک انتہائی بہادر جنرل ہے۔ انہی کے دور میں درست انٹیلیجنس معلومات کی بنا پر نہ صرف پاک فضائیہ نے انڈیا کے جہاز گرائے، بلکہ دشمن ملک کی حدود کے اندر داخل ہو کر من پسند ہدف کو نشانہ بھی بنایا۔